دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک اس صورت کا نزول بھی ہے جس میں بشارت دی گئی کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، پس آپ نماز پڑھیں اور اپنے رب کا نام لے کر قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے۔ ظاہر ہے وہ کافر کہتے تھے آپ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ عرب کے کلچر کے اندر بیٹے نہیں آگے مشن کو لے کے چلنا ہوتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بچے بچپن میں فوت ہوئے، صرف بیٹیاں ہی ہیں، تو آپ کے مشن کو آگے لے کے کون چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو اللہ تعالیٰ کروڑوں روحانی بیٹے دے گا جو آپ کی دعوت قبول کرنے والے ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، امام بخاری اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں سے لے کے ہیں کہ یہ الکوثر سے مراد خیر کثیر ہے، یعنی ہر خیر آپ علیہ السلام کو کثرت کی تعداد میں دی، فضائل کثرت سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کثرت سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کثرت سے ہیں، دنیا میں بھی اور جنت میں جانے والے بھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہوگا، اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے ہوں گے، تو یہ خیر کثیر ہے آپ کو عطا فرمایا۔ تو بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کوئی ان سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا، تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا ہیٹرلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی،
امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی. تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے. اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے. وہ جب بھی یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھرے، آمین ثم آمین. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے. اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا. یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کر. تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ. اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود. اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمتگار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی. نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا. وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟
تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے۔ انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں۔ یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہو۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ۔ ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی۔ شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا۔ دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مانگی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا، ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ سن نبی داؤد کی حدیث، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر،
دعا صرف اللہ ہی سے. آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا, تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے. وسیلے کے نام پر دھوکا, مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں, یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا. تخت بلقیس والا واقعہ, موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام, ہر وہ چیز جسے دھوکا کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا, ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن, بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ. اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں. لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا, آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں. میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھیں. آپ کسی بھی مسلمان سے, خواہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, اہل تشیع ہو, جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے. کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے, کسی جن سے ہو سکتی ہے, کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے. جی نہیں, نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے, دعا بھی اللہ کو مانگی. لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا. نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی, ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی, غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں, یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں, آپ مجھے پانی پلاتے ہیں, تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں, اور آپ مر چکے ہیں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں, دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں, اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں, وہی بات وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا, کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے, نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, گندم کے عوض, اناج کے عوض, تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. بھئی مولا علی سامنے موجود تھے, جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے. لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو, جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں, حمزہ بن عبد المطلب, جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں, المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے, آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ, امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے, کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہٰذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں, کہنا نا بزرگوں دی ڈیوٹیاں نے, اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے, سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے, اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں, یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد, اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے, نہ کسی فرشتے سے, نہ کسی جن سے, نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ختم ہو جائے, سارے انسان مر جائے, چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے, چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے, فارغ. سورج ختم, زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ, جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو, تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ, مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ, وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا, ہواؤں کا چلنا, ہر زندہ چیز کی خوراک, یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے, ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا
سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں, زمین کے اوپر بھی, جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے, کیونکہ سورج ایویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو, وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر, پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی, یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے, اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے, وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی دی. 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے, اس میں فیول کون ڈال رہا ہے, اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے. سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا, لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں, حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے, پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے. بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے, اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر, دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں, وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے, اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا, انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبدالقادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی, انہوں نے جا کے ڈگی تھے, پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے, فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا, اس میں الفاظ ہے, وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے, پیشاب نہیں رک سکتا سر نا. انسان بہت کمزور ہے, کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا, محتاج ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے, اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں, تو بابوں کی کیا اوقات ہے, روٹی کے محتاج ہیں. اور روٹی کھا لیں تو نکالنے کے محتاج, نہ نکلے تو پھر پریشانی. سب کچھ اللہ کر رہا ہے. تو میرے بھائی جب یہ اللہ کر رہا ہے, پکارنا اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہمارا مین جھگڑا ہے شرک کے حوالے سے. ہزاروں باتیں ایک طرف, اصل بات یہ ہے کہ اصل شرک ہوا ہے ایاک نستعین میں. عبادت کی کوئی شکل, نماز, روزہ, حج, زکات, نظر, نیاز, سب اللہ کے لیے, سب دیتے بھی اللہ کے لیے. بس اصالہ ثواب کی نیت کرتے ہیں, وہ چھوٹا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, میت کی طرف سے اصالہ ثواب ہو سکتا ہے, لیکن ایاک نستعین میں مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہوتی ہے. اچھا, نماز میں نہیں کرتی. نماز میں آج تک کسی نے یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد نہیں پڑھا. نماز میں کیا پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو سر مولا علی بھی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے, نماز کے بعد بھی اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو مولا علی کی طرح اللہ ہی کو پکارے, ورنہ مولا علی کا ماننے والا تو وہ نہ ہوا. تو یہ آپ دیکھیں کتنی بڑی جرت کا یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب سمجھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں. سر جب آپ عیسائیوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, تو عیسائی بھی سمجھتے ہیں آپ حضرت عیسیٰ کی گستاخی کر رہے ہیں. اور قرآن میں تو بہت سخت بات آئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہیں. اس کے بعد کتنے سخت الفاظ ہیں. قل, اے نبی تم فرماؤ, فمن یملک من اللہ شیئا, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا, ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, کہ اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اور ساری مخلوق کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. اچھا, شرک کیا عیسائیوں نے, مثال دے دی عیسیٰ ابن مریم کی توحید کے لیے, لہذا بابوں کی مثال آئے گی. سر عیسیٰ سے بڑا تو کوئی بابا نہیں ہے. وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, سورہ آل عمران آیت نمبر 45. اور 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں سورہ شورا میں آئے, محمد رسول اللہ, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام, ان میں سے ایک ہے عیسیٰ ابن مریم. اور اللہ فرما رہا ہے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اور اس کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بادشاہت تو آسمان اور زمین کی اللہ کی ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. عیسیٰ کو اس نے پیدا کیا, یہ اس کی مخلوق ہے, دیٹس آل, جس طرح اور مخلوقات ہیں.
واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سر کس لیول پہ جا کے آپ کو اللہ سمجھائے، کس لیول کے اوپر جا کے؟ توحید کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں، شرک از دی موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ۔ اللہ کے حضور شرک سے زیادہ کوئی حساس معاملہ نہیں۔ اس لیے تو یہ آیت آئی ہے کہ اللہ نے ہر گناہ معاف کر دینا لیکن یہ معاف نہیں کرنا۔ لیکن سر ایک خوشخبری بھی ہے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے دنیا کی زندگی میں توبہ کر لے، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یعنی اللہ اس کو یہ بھی لکھے گا کہ اتنا سا تو نے شرک کیا ہے، ہن پہلے اینے سال نیکیاں کر، تو ایڈا گاڑا گناہ سی، انہوں ختم کرنے ٹائم چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو توبہ کر لے، میں اس گناہ کو بھی نیکی کے برابر تول دوں، ایک بار میری طرف آ جا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے اور جامعہ ترمذی میں بھی، اے میرے بندے اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور صرف ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیری توبہ قبول کر لوں، اور اے میرے بندے اگر تو زمین و آسمان گناہوں کے بھر کے قیامت والے دن میرے پاس آیا لیکن تو نے ایک گناہ نہ کیا ہوا اور وہ ہے مجھ سے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، تو میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس سے ملاقات کر لوں گا اگر تو نے شرک نہ کیا۔ بس یہ گارنٹی دے۔ ایک تو موٹا موٹا شرک ہے نا، ویسے تو خواہش نفس کو بھی شرک کہا گیا، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ وہ بھی چھوٹا شرک تو ہے، فجر کے وقت اذان کی آواز سن کے مسجد میں نہ جانا اور اپنے نفس کی پیروی کرنا، یہ بھی شرک کی ایک فارم ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑی جو ڈگری قرآن میں اللہ نے دی ہے نا، وہ کیا ہے؟ وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے۔ ہاں بندہ کہتا ہے یار یہ کون سی ڈگری ہے، مشرک تو میں بھی نہیں ہوں۔ نا سر نا، ابراہیم علیہ السلام دی توحید اور تہاڈی میری توحید اور، وہ ہر طرح کے شرک سے آزاد ہو چکے۔ سر اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ سورۃ البقرہ میں کہ جب جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تب تب وہ آزمائش میں پورا اترا، اور سورۃ النجم میں فرمایا ابراہیم وہ ہے جو ہم سے وفا کرنے والا، اور سورہ الصافات میں آیا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی آزمائش میں ڈالا کہ اس کے بچے کی قربانی کا اسے حکم دیا تو وہ تیار ہو گیا اس کے لیے، تو انہوں نے بیٹے کو بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑے نہیں ہونے دیا، اس لیے کہا گیا وما کان من المشرکین۔ یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں، بہت بڑی ڈگری ہے۔ تو شرک کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے۔ یہ صحیح مسلم کی میں نے آپ کو حدیث بتائی، ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر ہی کہ نبی علیہ السلام جب شب معراج گئے تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، لمبے وظیفے مجھ سے کوئی نہیں ہوتے، مجھے کوئی ایک وظیفہ ایسا بتا دیں جو میں کر لوں میرے لیے کفایت کرے۔ سر جو وظیفہ پھر لیا ہے نا مولا علی کی بہن نے، وہ ایسا وظیفہ ہے کہ مجھے ابھی تک اتنا تگڑا اور کوئی وظیفہ نہیں احادیث میں نظر آیا جس کی اتنی فضیلت ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، یہ ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے گا۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامعہ ترمذی میں کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن ابی داؤد میں، جامعہ ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔
چاروں کلمات. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے. اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو. یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں, پھر لا الہ الا اللہ, کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ اکبر, کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے, ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ, کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس, جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے. تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر, را کو لام سے, تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے, چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا, آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں, ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائس کیے ہوئے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ ساتھ وہ بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. ہل علی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں, وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے, لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں. وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں. اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں. تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں. تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ, کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ, ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے, نہیں نا, اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے, یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں, وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو, ہم تو خود ہی غریب ہیں, تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا, وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تسی تک لو جناب, تسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو, دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر
गिवन सर्कमस्टांसेस अल्लाह के दिए हुए हैं, उसके अंदर आप बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करें। अल्लाह के फजल को तो कोई रोक नहीं लगा सकता ना, कोई ये नहीं कह सकता कि जी वो यानी तेरे होते जन्म लिया होता क्यों नहीं हुआ, हो सकता है बुझा नहीं होता। तो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उसी को आप बेहतर समझें। अब अल्लाह के लाडले तरीन पैगंबर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह का जिक्र खैर है। सर यही अब चलना है कितने रुकुओं तक, क्या सोजो गुदाज है जी, क्या इश्क किया अल्लाह ने अपने इस बंदे के साथ, और इस बंदे ने क्या इश्क निभाया है अपने रब के साथ। हाय हाय हाय। सर ये पहला आप सर्टिफिकेट देखें, मैं कहता हूं इस कायनात में किसी शख्स को ये सर्टिफिकेट मिल जाए ना तो वो इससे बड़ी कोई डिग्री उसके लिए नहीं हो सकती। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन, और जब जब आजमाया इब्राहीम को उसके रब ने जिस जिस आजमाइश में, ये तर्जमा है इसका, जब जब आजमाया उसके रब ने उसे जिस जिस आजमाइश में, फअतम्महुन, तो उसने उसको फ्लाइंग कलर्स के साथ अव्वल डिग्री में उसके अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की। सर देखे ना कहां कहां नहीं आजमाया, आग में फेंका गया आखिरी वक्त तक। आपका कलाम क्या है, सही बुखारी के अल्फाज है, आग में फेंकने लगे हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाय हाय। सर इस्राएली रिवायतों में तो यहां तक मिलता है, क्योंकि इस्राएली रिवायतों के बारे में जो कुरान और हदीस से ना टकराएं, सही बुखारी के अल्फाज हैं कि बनु इसराइल की रिवायतों को बयान करने में हर्ज नहीं है, ना उनकी तस्दीक करो ना तकजीब करो, इसलिए कि हो सकता है किताब व सुन्नत के खिलाफ हो तुम तस्दीक कर दो, और हो सकता है किताब व सुन्नत के ऐन मुताबिक हो और तुम उसकी तकजीब कर देते हो। तो जो फिट इन बैठती हैं हम उनको उस तरीके से लेते हैं। तो ये इसराइली रवायतों में मिलता है यहूदियों के यहाँ कि उस वक्त अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में भेजा हजरत इब्राहीम को टेस्ट करने के लिए, और उसने आके कहा कि हजरत अगर आप कहें तो मैं आपको बचा लेता हूं। अच्छा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये पता भी था ये फरिश्ता अल्लाह की तरफ से है, तो उन्होंने कहा जिब्राइल जिसके लिए मुझे फेंका जा रहा है वो देख रहा है ना, मुझे तेरी हाजत नहीं है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और ये मुझे बिल्कुल हजरत इब्राहीम के कैरेक्टर में फिट इन बैठती हुई ये बात लगती है कि वाकई ऐसा हुआ होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इतने खुददार थे इस हवाले से कि उन्होंने जिब्राइल को भी एक्सेप्ट नहीं किया। क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सर ये कुर्बानियों के बाद फिर डिग्री मिल रही है, फिर वो सबसे बड़ी कुर्बानी जो 87 साल की उम्र में जाके अल्लाह ताला ने बेटा दिया, जब अपनी उम्र 99 ईयर्स हुई, बच्चे की उम्र 12 साल हुई, कहा जी इसको ज़बह करो। तो देखें कोई दूसरी बात ही नहीं की उन्होंने। तो अल्लाह फरमाता है फिर ये सारे जब इम्तिहानात से गुजरा तो हमने कहा कि हम तुम्हें इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में तो गिनती के लोग उनके ऊपर ईमान लेके आए हैं। सूरह अनकबूत में आता है कि सिर्फ एक लूत उन पर ईमान लेकर आया, उनके घर वालों के सिवा कोई साहिब उम्मत पैगंबर नहीं है हजरत इब्राहीम क्वांटिटी वाइज। जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतने जानसार लोग साथी दिए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने उसे कहा तुम्हें इंसानियत का इमाम बनाने वाले हैं। हाय हाय। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, तो या अल्लाह जो मेरी औलाद है वो भी होगी। जवाब क्या इंटेलेक्चुअल है, मुख्तसर जवाब है और कमाल का। ये पूछा गया कि मैं तो इमाम हूं तो मेरी औलाद में भी इमामत ट्रांसफर होगी शाह जी, तुझे तो इमामत रोक दे नहीं पे उम्र तक। अल्लाह ने कहा क़ाला ला यनालु अहदि ज़ालिमीन, मेरा अहद जालिमों के लिए नहीं होगा, यानी जो तेरे पैरोकार होंगे ना उनको तो इमामत मिल जाएगी। इमामत से मुराद ये कोई मनसब या कोई इमाम मस्जिद की डिग्री नहीं है, मुराद ये कि वो लोगों को दीन सिखाएंगे, अंबिया का जो दीन है वो जो अल्लाह ने उनको दिया है वही के जरिए उसका तारुफ करवाएंगे उम्मतों को। तो अल्लाह ने मान दिया इसमें भी कि तेरी औलाद में भी कोई हुआ ना, अगर वो जालिम हुआ, अपनी जान पे जुल्म करने वाला, सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है? शिर्क। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सूरह लुक़मान आयत नंबर 13। अगर तेरी औलाद के अंदर कोई जुल्म करने वाला हुआ, चाहे वो शिर्क करने वाला या गुनाह कबीरा करने वाला, वो कोई इमाम नहीं बनेगा। आप बेशक कहते रहे सैयद ने सूटा ला रहे हैं जी, सैयद है ना जी, गोटे गिड्डे पकड़ो, और अल्लाह ताला फरमा रहा है इब्राहीम जो तेरे तरीके पे नहीं चलेगा ना उसके लिए कोई डिग्री नहीं होगी। तो इसमें इंप्लाइड है कि अगर तेरी औलाद में कोई तेरे तरीके पे चलेगा तो वो इमाम भी वही होगा।
تو امام حسین ہے نا امام، سر امام حسن ہے نا امام، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، ابراہیمی اولاد ہے، انہوں نے پرفارم بھی کی ہے، تو قرآن سے یہ حسنین کریمین کی امامت قرآن سے ثابت ہوتی ہے، یہ والی امامت، وہ ڈیوائن امامت نہیں کہ جو ختم نبوت کے منافی ہے۔ اس میں میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، عقیدہ امامت یوٹیوب پہ جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ظالموں کو عہد نہیں ملے گا ہاں تیری اولاد میں کوئی تیرا پیروکار ہوگا۔ تو یہ وہی حدیث صحیح مسلم کی کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا اس خانہ کعبہ گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ۔ اچھا، نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے نا تو آپ کھڑے ہوتے تھے مستجاب دیوار کی طرف، یعنی یہ قبلہ شریف ہے نا، اگر آپ دیکھیں ریکٹینگولر ہے یوں۔ پاکستان سے اگر آپ دیکھ رہے ہو نا تو یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے جی، آلموسٹ کعبے کے اس طرف، اور یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اور اس کارنر پہ حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو دیوار ہے نا یہ والی، یہ کہلاتی ہے مستجاب، 70 انبیاء کا مصلی ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کھڑا ہونا تو اس کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا ہے، اور اس دیوار کے بالکل اپوزٹ حتیم ہے، حتیم کی جو اپوزٹ والی دیوار ہے اسے مستجاب کہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو دونوں قبلوں استقبال ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ نبی علیہ السلام اپنا مصلی بدلے، انہوں نے مشورہ بھی دیا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عمر کی، آپ عارضی دیکھیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے 4 باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے رب نے میری موافقت کی، کیونکہ مشورہ تو پہلے حضرت عمر نے دیا تھا، لیکن حضرت عمر کا یہ ماننا تھا کہ میرے دل میں بھی جو خیال آتا ہے نا وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نا مصلی بنایا جائے، جب آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو پھر اعلانیہ ہوگا کہ اب وہ تو قبلہ گیا، اب صرف یہ ہے۔ تو دوسرا مشورہ دیا تھا کہ آپ کی جو ازواج ہیں یہ رات کو جب قضاء حاجت کے لیے نکلتی ہیں تو پردے کا حکم ان کو دیں، تو آیت پردہ نازل ہوگی۔ تیسرا، منافقین کا جنازہ آپ نہ پڑھیں، تو سورہ توبہ میں آ گیا اندھا آپ نے کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ چوتھا، غزوہ بدر کے قیدی جو ہیں ان کو قتل کیا جائے۔ حضور رقیق القلب تھے، حضور نے فدیہ لے کے چھوڑ دیا، وہاں پہ بھی آیات نازل ہوئی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، چلو اب جو ہوا وہ ٹھیک۔ یہ 4 باتوں میں اس میں سے ایک یہ تھی۔ مقام ابراہیم آج بھی موجود ہے، دیوار والی جہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ ہے اس والی دیوار میں سامنے آپ کو نظر آئے گا ہر عمرے کے اینڈ پہ، اور جب عام طواف بھی آپ کرتے ہیں 7 چکروں کے بعد وہاں پہ 2 نفل اس کی سیدھ میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت یلو کلر کی آپ کو ایک سمجھ لیں 6 یا 7 فٹ کی ایک عمارت چھوٹی سی نظر آئے گی جو گرل سی بنی ہوئی ہے پیتل کی، اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ حضرت ابراہیم کی یاد کے طور پر موجود ہے، جس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے تھے تو وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی دیواریں اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ اس وقت ظاہر کوئی کرین نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے غیبی تھا معاملہ۔ تو اینڈ پہ اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں، حالانکہ وہ ہارڈ چیز ہے، نرم چیز نہیں ہے۔ آج کل تو آپ ڈال سکتے ہیں نشان، سیمنٹ والی جگہ پہ ڈالیں بعد میں خشک کر لیں، لیکن ٹینچر پتھر کے اوپر، چٹیل پتھر کے اوپر، یہ احتراماً اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور، وہ آج تک وہ پتھر بھی وہاں موجود ہے، لیکن وہ آپ کو بڑی مشکل سے، ویسے اس کی تصویروں سے آپ اوپر سے جو لی ہوئی اندر سے اس میں سے آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے، باقی مشکل سے نظر آتے ہیں کیونکہ اس پتھر کے اوپر بھی انہوں نے ایک میٹل سا چڑھا دیا ہوا ہے، تو وہ ایگزیکٹ اتنا وہ قریب سے نظر نہیں آتا۔ تو وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مصلی، اور آپ دیکھیں انہوں نے جو سلطنت عثمانیہ کے اندر کم از کم 300 سال تک 4 مصلے ڈال کے رکھے، وہاں پہ بھی یہی جھگڑا رہتا تھا، تو وہ مصلی کوئی بھی تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، پاکستان کی طرف سے دیکھیں تو بیسٹ ویو ہے، حجر اسود والا کارنر بھی آپ کو نظر آتا ہے، دروازہ بھی، اور یہاں پہ یہ بھی، اور حتیم بھی نظر آتا ہے یہاں سے دیکھ رہے ہو۔ تو سر یہاں کے اوپر اس کارنر کے اوپر نا جناب وہ مصلی تھا حنبلی، یہاں پہ شافعی،
اور اس جگہ پہ کر کے جو ہے وہ تھا فقہ حنفی تواڈے بڑے بھراواں دا، اور اس طرف تھا مالکی مصلی۔ مقام ابراہیم پہ کسی کا مصلی نہیں تھا۔ میرا یوٹیوب کے اوپر بڑا ڈیٹیل ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ مسئلہ 197، اس میں تو ہم نے کلرڈ تصویریں 1925 کی 1955 کی دکھائی ہیں۔ تو آپس میں جھگڑتے تھے، ساروں کی خواہش تھی کہ ساڈا امام جڑا وہ ابراہیمی ہے، تو ابراہیم علیہ خالی ابراہیمی کا، تو یہ بدبخت رہے 300 سال تک کسی کو توفیق ہی نہیں ہوئی مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کی، کیونکہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اسی بھی نہیں کھلواؤں گے، تسی بھی نہیں کھلو گے، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ جب سعودی حکومت نے یہ 4 مصلے اٹھوائے تو انہوں نے مقام ابراہیم پہ اتنے 100 سال کے بعد واپس امام میں کعبہ کو کھڑا کر کے 4 مصلے اٹھوائے، الحمدللہ۔ تو یہ مقام ابراہیم کی ہسٹری ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی دکھی بھی ہے اس حوالے سے کہ امت کیا کرتی رہی ہے اس مقام ابراہیم کے ساتھ، جس کو قرآن میں کہا گیا تھا کہ مصلی بنانا ہے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے یہ عہد لیا تھا، ان کے بیٹے اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یار دیکھیں پیغمبروں کو اللہ کہہ رہا ہے، سب سے جلیل القدر پیغمبر اور اس کا بڑا بیٹا اسماعیل، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے دونوں باپ بیٹا دونوں پیغمبروں کو کہا کہ صفائی کرو ہمارے گھر کی، یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود ادا کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھو۔ مسجد کی صفائی کرنا کس کی سنت ہے؟ نبیوں کی، اور یہ کام کس نے اسائن کیا ہے؟ اللہ نے۔ سر یہ بھی فضیلت ہے، ویسے تو بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں مسجد کی صفائی کی فضیلت کے اوپر، لیکن یہ قرآن میں آ گیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔ بل یہ آپ کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کی جو سعودی حکومت ہے، یقین کریں جس کمٹمنٹ کے ساتھ ان لوگوں نے حرمین شریفین کا انتظام رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 4000 کے قریب تو ملازمین ہیں صرف حرم مکہ میں جو ہر وقت صفائی کے اوپر مامور ہیں۔ ہزاروں وہاں پہ آپ کو پیتل کے ملیں گے ریکس جن کے اندر قرآن رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کو صاف کرتے رہتے ہیں، ڈسٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنی صفائی وغیرہ ہے وہ سارے کا سارا انتظام وہ کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک، 150 پلس ممالک کے لوگ، ہر قسم کی عادتوں والے لوگ آئے ہوتے ہیں۔ میں نے تو وہاں حبشیوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو خانے پہ بیٹھ کے نا اپنی تہمت ایسے اونچی کر کے وہیں پہ پیشاب کر کے نا تو وہ ٹوٹی کھول کے استنجا بھی کر لیتے ہیں کہ چھوٹا پیشاب تو ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح اجڑ قسم کے لوگ بھی ہیں۔ حرم مکہ کے اندر کس طرح کی چیزیں بھی لے جاتے ہیں، لیکن سر پورے حرم میں میرا چیلنج ہے آپ کو ذرا سی بھی اسمیل نہیں آئے گی، اتنا صفائی کا اہتمام ہے۔ لوگ اسے روحانی معاملہ سمجھ ہوتے ہیں، روحانی معاملہ نہیں ہے، وہ صفائی مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ایک دن کے لیے صفائی روک لینا تو پتہ چل جائے گا حرم مکہ میں کیا صفائی رہتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی فرشتے آ کے صفائی کر جاتے ہیں، وہ جی خاص خوشبو ہے، وہ یہاں پہ بھی آپ کو ملی ہوتی ہے نا، خوشبو تو لکھا ہوتا ہے غلاف کعبہ، وہ سر وہ خوشبو غلاف کعبہ سے نہیں آ رہی ہوتی، غلاف کعبہ کو لگائی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے۔ وہاں ٹپیکل ایک سمیل آپ کو تھرو آؤٹ آتی، بڑی اچھی تھی، وہ اس صرف کی ہے جو وہ وہاں پہ ڈٹرجنٹ بلکہ کہنا چاہیے، صرف تو ایک خاص کمپنی کے ایک برانڈ کا نام ہے ڈٹرجنٹ، جس سے وہ صفائی کرتے ہیں۔ اور دیکھیں اہتمام یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے وہ جو گاڑیاں صفائی والی رکھی ہیں وہ بھی بجلی کی چارج ہوتی ہیں، کوئی انجن نہیں ہے ان کے اندر، بیٹری کے اوپر چلتی ہیں، کوئی آواز نہیں، آپ کے پاس وہ چل رہی ہیں آپ کو آواز آنی نہیں، ظاہر ہے وہ بیٹری والی ہے۔ اور وہ طواف کعبہ روکے بغیر اس طریقے سے بیچ میں انٹر ہو کے ساتھ ساتھ صفائی کرتے جاتے ہیں، طواف بھی جاری رہتا ہے، اتنا بہترین انتظام کیا ہے۔ تو وہ آج تک وہ معاملہ الحمدللہ اس طریقے سے جاری ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر مکہ کو عمل والا بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی، کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی۔ مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے، کھجوریں اگتی ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے، اور یہ
آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ابھی بھی پہاڑ ہیں. یہ سینٹر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے، اسی لیے جب یہ بارشیں ہوتی تھی نا تو یہ تو پانی بھر جاتا تھا. یہ تو اب موٹریں لگی ہوئی ہیں نا، ادروائز جو باہر کی زمین ہے ایٹ لیسٹ اس سے یہ 50-60 فٹ نیچے ہے خانہ کعبہ جو باہر کی سڑکیں. تو اگر موٹریں نہ لگی ہو نا تو جب نہیں ہوتی تھی پہلے، آپ ذرا دیکھیں آج سے 100 سال پہلے کی تصویریں بھی ہیں، لوگ تیر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں، پانی نکال نہیں سکتے تھے اس وقت، اتنی موٹریں نہیں ہوتی تھی. سارے پہاڑوں کا پانی جمع ہو کے نا، جس طرح آپ کی یہاں پہ کہتے ہیں کہاڑ آ گئی ہے، تو اب سب سے گہری جگہ ہی حرم مکہ ہوتی تھی، وہیں پہ آ کے مطاف میں سارا پانی جمع ہو جاتا تھا. پھر لوگ بالٹیوں سے نکالتے تھے یا دھوپ سے خشک ہوتا تھا جب خشک ہوتا تھا. اب تو جناب پانی گھس ہی نہیں سکتا، وہ باہر سے ہی سک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا زبردست، اور کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن دنیا کا کوئی آپ فروٹ، کوئی برانڈ کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا وہاں پہ ملے گا. اور آج سے نہیں سر، صدیوں سے، کیونکہ وہاں کی اکانومی اس اعتبار سے تو چل رہی ہے نا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں. تو یہ اب تھوڑا ایڈوانس دور ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں نا تو لوگ اپنے گھروں سے بیچنے والا سامان لے کے جاتے تھے. مثلا پوری دنیا میں جو مسالہ جاتا ہے نا وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ان علاقوں کے ہیں. چاول، گندم، یہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے کھجور کھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے لوگ حج پہ جب جاتے تھے نا تو اپنے قافلوں پہ سامان لاد کے لے جاتے تھے، وہاں جا کے وہاں حاجیوں کو بیچتے تھے. ظاہر ہے اب جن علاقوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ خرید لیتے تھے، جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچتے تھے. بارٹر سسٹم چل رہا تھا، ان کی چیزیں ان کو، وہاں پہ کاروبار بھی کرتے تھے. ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار، لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں. تو اس کی برکت سے صدیوں سے یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے فروٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں. اب تو سر ویسے ہی آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو آپ فروٹ کہیں، پاکستان کا کیلا، سیب، آم، انگور، کوئی چیز کہیں اس جگہ پہ مل رہا ہے جہاں کوئی چیز نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ برکات تو آج کئی یورپین اور امریکن سٹیز کو بھی حاصل ہیں جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. آج تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی، کارگو کی اور تجارت کی. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی، جب یہ چیزیں نہیں بھی تھی تب بھی مکہ اس طریقے سے تھا. اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ایک ٹورزم کے اعتبار سے اگر کوئی پلیس ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم مکہ ہی ہے اور حرم مدینہ. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر. اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تو نے اے اللہ بنا دیا، میں مدینے کو حرم ڈکلیئر کرتا ہوں. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر، بڑھ کے اس سے بھی بڑھ کے کرتے ہیں. اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما. یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹ سے، جس طرح آج کل میٹرز ہیں، کیجیز ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی مدینے کے لیے. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کاش ان کو پتا ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو. جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے مدینے میں موت اور شہادت کی موت عطا فرمانا. اور بخاری میں آتا ہے اللہ تم نے دونوں دعائیں ان کی قبول بھی کی ہیں، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روضہ شریف میں ساتھ دفن ہوا ہے، جنت کے ٹکڑے میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت ہے. کیونکہ آج نبی علیہ السلام کے اسی گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. اور حضرت عمر نے، بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے، اپنے بیٹے کو بھیجا، جب آپ کو زخم لگا، معدہ کٹ گیا، کھانا بھی نہیں رکتا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، اور ان کو اب لگا کہ میں نہیں بچ پاؤں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو. اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین، بلکہ کہنا عمر ابن خطاب،
کیونکہ مجھے یعنی ان کو ایک خدشہ تھا کہ وہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا، اواؤلی الامر منکم، ٹھیک ہے، جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے، کرونا وائرس کے تحت۔ تو اما عائشہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آ کے ابن عمر نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہو، الحمدللہ۔ آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے اپنے پڑوسی اس کے، جس طرح یہاں بیچارے اب بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، اہل حدیث مسجدیں لا دیں، تو جب قبروں میں تو قبرستان تو ویسے سانجھے ہیں، ابھی تک شکر ہے یہ بدعت نہیں آئی ہے کہ بریلویاں دا قبرستان ہے، دیوبندیاں دا ہے، اہل حدیثاں دا ہے، شیعہ دا ہے، سنیاں دا۔ خاندانی بنیادوں پہ ضرور قبرستان ہے کہ یہ مغلوں کا ہے، یہ جاٹوں کا ہے، یہ رائیوں کا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے۔ تو قیامت والا دن جو ہے نا وہ آپ کو کئی لوگ ناگوار بھی لگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، قیامت والا دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول